ਸਿੱਦੀਕ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਯਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ। ਸਿੱਦੀਕ ਜਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਯਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ। ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ। ਜਿਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ। ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੇਸ਼ ਆਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਬਦਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁਬਦਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੱਸੋ ਪਸੰਦ ਕੀਏ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਦੱਸੋ ਪਸੰਦ ਕੀਏ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀਦਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਦੀਦਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ। ਜਿਸ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਦੀਕ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਸ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਦੀਕ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੱਕਦੀ ਓ ਗਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੱਕਦੀ ਓ ਗਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ। اور جس نے نہ منیا اجمل یاران مصطفیٰ نو۔ جس نے نہ منیا اجمل یاران مصطفیٰ نو۔ دراصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا۔ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج چونکہ مہینہ حضرت سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو آج افضلیت صدیق اکبر پر چند باتیں اور کوشش کرنی ہے کہ یار باتیں جو یاد رہ جائیں ان کو اپنے دوستوں تک، اگر آپ کی اولاد ہے تو اپنی اولاد تک آپ پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے بڑھ کر آپ کا اپنی اولاد کے لیے کوئی عمل نہیں ہے کہ آپ اپنی اولاد کو صحیح العقیدہ مسلمان بنا جائیں، ٹھیک ہے۔ اب جو میں سب سے پہلے 7 باتیں بیان کرنی ہیں صدیق اکبر کی فضیلت پر۔ کتنی باتیں؟ 7۔ ایک ایک جملے کا آپ نے استقبال کرنا ہے، یعنی کہ پتہ لگے کہ زندہ لوگ صدیق اکبر کا ذکر سن رہے ہیں،
پتہ لگے صحیح العقیدہ لوگ صدیق اکبر کا ذکر سن رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں سب فضیلت والے ہیں, سب کا مقام ہے, سب کا مرتبہ ہے, سب کی شان ہے. یہ جو موجودہ دور ہے کسی کی عزت اس دور کے اندر محفوظ نہیں رہی. اب مجھے بتائیں کہ یہ سوشل میڈیا پر ابحاث کرنے والی ہیں کہ آ کر بندہ کہے جی نبی پاک کا ہر صحابی جنتی ہونے کا جو نعرہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, بلکہ جن کے بارے میں نبی پاک نے کہا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, یہ جن کا نام لے کے کہہ دیا ہے نا یہ جنتی ہے پکے, اور بقیہ کا جو فیصلہ ہے نا یہ کل قیامت والے دن ہوگا. یہ جو ہر صحابی جنتی یہ ٹھیک نہیں ہے. اور ان حضرت صاحب سے اگر پوچھ لیا جائے کہ تم کا پیر جنتی ہے, اس کی ماں مر جائے گی کبھی نہیں یہ کہے گا کہ میرا پیر جو ہے نعوذ باللہ وہ جہنمی ہے, وہ کہے گا میرا پیر جنتی ہے. اگر ان سے پوچھو پیر میر علی شاہ جنتی ہیں, وہ کہیں گے جی جنتی ہیں. داتا صاحب جنتی ہیں, جی جنتی ہیں. بابا فرید جنتی ہیں, جنتی ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی جنتی ہیں, جنتی ہیں. امام علی الحق شہید جنتی ہیں, جی جنتی ہیں. تو ان سے کم از کم اتنا پوچھنے کا تو رائٹ ہے کہ کیا ان لوگوں کا نام لے کے نبی پاک نے کہا تھا یہ جنتی ہے؟ نہیں, بلکہ ان لوگوں نے زندگی ایسی گزاری ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار یہ جنتی ہے. خدا کی قسم میرے نبی کا صحابی صرف جنتی نہیں ہے, وہ جو صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے, صرف صحابی جنتی نہیں, صحابی کو دیکھنے والا بھی جنتی ہے. صرف صحابی جنتی نہیں, صحابی کو دیکھنے والا بھی جنتی ہے. یہ کوئی بحثیہ کرنے والی کہ تمہارا پیر کے متعلق 100% یہ نظریہ ہو کہ میرا پیر تو جنتی ہے. اچھا پیر جنتی ہے, صحابی جنتی نہیں, ساری دنیا کے پیر اکٹھے ہو جائیں نبی پاک کے کسی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ کیونکہ صحابی نمازوں کی وجہ سے صحابی نہیں بنتا, زکوٰۃ دینے کی وجہ سے نہیں بنتا, عبادت کی وجہ سے نہیں بنتا. صحابی وہ بنتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہوا ہے. تو یہ کوئی بحثیہ کرنے والی اور قوم کے آنے والے نوجوانوں کو اس قدر ان کے ذہنوں کو منتشر کیا جائے کہ وہ سوچنے لگ پڑ جائے کہ یار یہ نعرہ بھی لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے. اللہ کے بندو بالکل, اگر کوئی بندہ, یہ جو میں باتیں ابتدائی کرنے لگا ہوں نا بڑی توجہ سے سنو, اگر کوئی بندہ کسی صحابی رسول کے متعلق آپ کے سامنے دلیل دینے لگے, بالکل آپ نے اس کو شٹ اپ کال دینی ہے. اسے کہنا ہے میں اتنا گندا نہیں ہوں کہ صحابی رسول کے خلاف دلیل سن لو, مجھے صحابی رسول کے خلاف دلیل نہ سناؤ, مجھے صحابی رسول کی عظمت کے اندر حدیثیں سناؤ ہے. سمجھ رہی ہیں؟ مجھے بتائیں ابا جیسا بھی ہو کبھی اس کے خلاف بات سن لیتی ہو؟ تو جن کو قرآن کہے رضی اللہ, سمجھ رہی ہیں بات؟ اس لیے یہ ابتدائی بات کرنے لگا ہوں. یہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کتنے بیٹھے ہو, بات جو ہے اس کے وزن کو دیکھنا ہے اور استقبال کرنا ہے. یہ شان صدیق اکبر بیان کرنے لگا ہوں. نبی پاک کا ہر صحابی فضیلت والا ہے, ہر صحابی کی فضیلت ہے. سنو یہ بات, صدیق اکبر کا مقام کیا ہے. ہر صحابی فضیلت والا ہے, لیکن خود فضیلت جس پہ ناز کرتی ہے اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. خود فضیلت جس پہ فخر کرتی ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اور حضرت یہ پہلی بات مکمل ہوئی ہے. یہ میں آپ کو ابتدائی 7 باتیں صدیق اکبر کی فضیلت پہ سنانے لگا ہوں. اور بھائی کائنات کا کوئی ولی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے نا مقتدی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے فیضان کے بغیر, ان کے وسیلے کے بغیر
کوئی بندہ ولی نہیں بن سکتا. مجدد الفسانی نے اسی بات کو لکھا, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسی بات کو لکھا. حضرت علی کے فیضان کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا. اوے جو ولیوں کا امام ہے ان کو علی کہا جاتا ہے, جو سارے صحابہ کا امام ہے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. میں کہتا ہوں کیسا نظارہ ہوگا, صدیق اکبر اگے نے تے حضرت عمر کہندے پہ نے پیچھے اس امام کے. کیسا نظارہ ہوگا کہ صدیق اکبر اگے نے, مولا کائنات حضرت علی کہندے پہ نے پیچھے اس امام کے. چھوٹی بات ہے, وہ بولو سارے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہلکی بات چھوڑنا تو دور کی, وہ ان کا جنتی ہونا اس پر بحث کرنا نہ. میرے نبی پاک نے فرمایا, اور فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جڑا جنت میں جائے گا اس کو ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے. یہ نبی پاک نے فرمایا. اور دیکھو آپ کسی سے پوچھ لو, اور یار یہ کام کیوں کرتے ہو جی, او جی چلو یار جنت لب جائے, کو بخشش ہو جائے, ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جنت کے سارے دروازے جس کا استقبال کرنے کے لیے ترستے ہیں اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. سارے دروازے ترستے ہیں, اس بات کو ذرا محسوس کرو, ترستے ہیں جنت کے. اور یہ بات جو میں کرنے لگا اتنی بڑی بات ہے, اس پر ہی صرف کہہ دیا جائے نا وآخر دعوانا تو صدیق اکبر کی عظمت کے لیے کافی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی شان کو بیان کیا ہے, اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے. اور یہ نہیں کہ بات میں کوئی ایسی کر دوں کہ جس کے اوپر بندہ دلیل نہ دے سکے, حوالے نہ دے سکے. اللہ کے بندو, انبیاء کے بعد اس قرآن میں سب سے زیادہ آیتیں جن کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. انبیاء کے بعد کلام اللہ. جتنے صحابی ہیں, صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذکر ہے یہ مردہ دل نہیں بندہ سن سکتا, یہ زندہ سن سکتا ہے. یہ صحیح العقیدہ ہی بندہ سن سکتا ہے. اوے اللہ کے بندو, جتنے صحابی ہیں اگر کوئی کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا بلکہ گمراہی کا فتویٰ لگتا ہے. کیونکہ جتنے صحابی ہیں کسی کی صحابی طریق سے ثابت ہے, کسی کی صحابی حدیث سے ثابت ہے. اوے واحد صدیق اکبر ہے جن کا صحابی ہونا رب کے قرآن سے ثابت ہے. واحد صدیق اکبر. جے انہاں نو صحابی نہ منو تے بندہ کافر ہو جاندا جے. کیوں؟ قرآن دی نص دا انکار کردا پیا. قرآن کہندا ہے اذ یقول لصاحبہ, آئے ہائے او یار وہ کیسا صحابی ہے, اس بات کو سمجھنا, وہ کیسا صحابی ہے وہ جس کے صحابی ہونے کو اللہ قرآن میں بیان کرے. وہ کیسا ساتھی ہے, وہ کیسا یار ہے کہ یار جن کے صحابی ہونے کا, جن کے دوست ہونے کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے. اور یقین کرو وہ صدیق اکبر کے کل مقام کو کیڑا جانے, کل شانوں کو کیڑا جانے. یہ دو جملے ذرا سنو توجہ کے ساتھ. وہ جس کی ایک نیکی کا نام حضرت بلال ہے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. ساری دنیا کے غوث اکٹھے کر لو, حضرت بلال کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. جس کی ایک نیکی کو بلال کہا جاتا ہے نا. اگلا جملہ سماعت کرو, اور فاروق اعظم کی کم شان ہے. میں ابحاث کے اندر نہیں جا رہا, گفتگو کو طوالت نہیں دے رہا, صرف ایک ایک جملے کے ساتھ کچھ باتیں جو ہیں ایک جملے کے اندر بند کر رہا ہوں. اور کیا شان ہے حضرت عمر کی کہ نبی پاک نے مانگ کے لیا.
حضور نے فرمایا عمر کی وجہ سے اسلام کو یا اللہ عزت عطا فرما. جو اسلام کے لیے عزت ہے, جو اسلام کے لیے وقار ہے, ان کو عمر کہا جاتا ہے. اوے حضرت عمر کی ساری زندگیوں کی نیکی جس کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اب اس کے اوپر اگر میں آپ کو روایات سناؤں تو بات بہت طوالت اختیار کر جائے گی کہ اللہ کے بندوں ساری زندگی کی نیکیاں حضرت عمر کی نیکی جس کی ایک نیکی کا مقابلہ بھی نہیں نا, اس کو صدیق اکبر. اور یہ بات میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں. یاد رکھنا جب صدیق اکبر کی شان بیان ہونے لگے نا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم کسی دوسرے صحابی کی شان کو گھٹا رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں گھٹانے والے؟ اور جن کی شانوں کو بڑھانے والا خود خدا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کم کرنے والے؟ لیکن افضلیت صدیق اکبر کو بیان کر رہا ہوں. ایک ایک جملے پہ اگر آپ کا بھی عقیدہ ہے, ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ. اوے امت میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اوے امت کے اندر جو سب سے بڑا صوفی ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. امت کے اندر جو سب سے بڑا بہادر ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اور امت کے اندر جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے انبیاء کے بعد, ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. جنت, یہ اونچی نعرہ لگاؤ, ہر صحابی نبی اونچی لگاؤ. جس بندے کو یہ نعرہ ہضم نہیں, اگر چاہ وہ ہم کے پیچھے جمعہ نہ پڑھنے کے لیے آئے. اللہ کے بندو, کن کی وجہ سے ہم تک قرآن پہنچا ہے؟ یہ قرآن کو جمع کسی پیر نے نہیں کیا, قرآن کو جمع صدیق اکبر نے کیا ہے. یہ قرآن کو جمع آج کے کسی ملواڑے نے نہیں کیا. ہم تک اسلام صحابہ کی وجہ سے پہنچا ہے. ہم تک مصطفیٰ کا تعارف صحابہ کی وجہ سے پہنچا ہے. ہم تک عشق کے جذبات صدیق اکبر کی وجہ سے پہنچے ہیں. اس لیے ہم سنی ہیں, ہمارا جینا بھی صدیق اکبر کے ساتھ ہے, ہمارا مرنا بھی صدیق اکبر کے ساتھ ہے. جنتی 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 جنت زندہ باد. توجہ ہے, کہو ذرا سبحان اللہ. صدیق اکبر کا پہلا ہونا میں بیان کرنے لگا ہوں. سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے یہ قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں. اور یاد رکھیں, کوئی بات ایسی نہیں کہ آپ سمجھ نہ سکیں, آپ کی عقل کے اندر بات آ نہ سکے. میں قرآن کی 3 آیتیں پڑھوں گا کہ صدیق کا پہلا نمبر ہے. میں اپنے نبی کے 4 فرمان پڑھوں گا کہ صدیق کا پہلا نمبر ہے. میں حضرت علی المرتضیٰ کے 4 اقوال پڑھوں گا کہ صدیق کا پہلا نمبر ہے. اور میں حضرت علی سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک اپنے اکابرین کے جملے پڑھوں گا کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے. ابو بکر ابو بکر ابو بکر. توجہ ہے میری طرف, کہو ذرا سبحان اللہ. اور مینو قرآن دی آیت زبانی بھی آندی ہے, لیکن میں کہنا ذرا اتو ویکھاں گا ثواب ہوتا لبے گا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین. یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے, اے میرے پیارے محبوب, لا یستوی منکم من انفق. یہ حضور کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا نا. اب دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق. اللہ فرماتا ہے تم میں وہ برابر نہیں. پہلے قرآن سمجھنا, پھر آپ کو جب میں بات سمجھاؤں گا اور دلیل کے ساتھ. کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کا حوالہ نہ ہو, کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی دلیل نہ ہو. آپ کا رائٹ ہے کہ آپ پوچھو بات کہاں سے بیان کی ہے.
یہ ہے 27واں سپارہ اور یہ ہے سورۃ الحدید. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا, اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفقا, تم میں برابر نہیں من انفقا, جنہوں نے خرچ کیا, من قبل الفتح وقاتل, اللہ فرماتا ہے تم میں وہ برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا, جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, فرمایا جنہوں نے پہلے خرچ کیا, جنہوں نے پہلے جہاد کیا, ان کے درجے بڑے بلند ہیں, ان کا مقام بڑا بلند ہے, ان کی شان بڑی بلند ہے. کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا, جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اوے اللہ کے بندو تفسیر قرطبی پڑھو, آپ حضرت والا تفسیر ابن کثیر پڑھو, تفسیر خزائن العرفان پڑھو, تفسیر جلالین پڑھو, تفسیر بیضاوی پڑھو. یہ جو ٹاپ کی تفسیریں ہیں میں نے ان کا نام لیا ہے. اللہ کے بندو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو ایمان لے کے آیا ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. سب سے پہلے جس نے حضور کے قدموں پہ اپنا مال خرچ کیا ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے تلوار کو بلند کیا ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے لا یستوی منکم من انفقا من قبل الفتح وقاتلوا اولئک اعظم درجۃ من الذین, جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا, جنہوں نے بعد میں خرچ کیا. بعد والے پہلے والے خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتے. صحابی رسول کہتے ہیں پہلے خرچ کرنے والا صدیق اکبر ہے, تو پھر ماننا پڑے گا جب پہلے خرچ کیا صدیق اکبر نے, جب پہلے جہاد کیا صدیق اکبر نے, تو ماننا پڑے گا سب سے زیادہ مقام والا بھی صدیق اکبر ہے, سب سے زیادہ شان والا بھی صدیق اکبر ہے. کہو سبحان اللہ. اے قرآن جی, ہائے ہائے ہائے. اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ, کہو سبحان اللہ. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اس آیت دے تحت انہاں دی تفسیر سنان لگا جڑے سید نے, اور جنہ دے سید ہون تے کوئی شک نہیں کر سکتا, نہ سن کے تسی جھومنا ہے, جن کو قبلہ پیر میر علی شاہ کہا جاتا ہے. یہ سید زادے نے جڑی بات اپنی کتاب میرے منیر کے اندر کی ہے, میں وہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ صدیق کا پہلا ہونا یہ قرآن کی بہت ساری آیات سے ثابت ہے. اب ذرا غور کرو, اللہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, کافروں پر سخت ہیں, رحماء بینہم, آپس میں نرم ہیں, تراہم رکعا سجدا, تم ان کو دیکھو گے کبھی رکوع کی حالت میں کبھی سجدے کی حالت میں. قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خلافت کی ترتیب کو بیان کیا ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ, جو ان کے ساتھ ہیں, فرمایا مراد صدیق اکبر ہے. اشداء علی الکفار, جو کافروں پر سخت ہیں, مراد حضرت عمر فاروق ہے. رحماء بینہم, جو آپس میں بڑے نرم ہیں, مراد حضرت عثمان ہے. تراہم رکعا سجدا, اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ ہے. اب مجھے بتاؤ جدی فرسٹ پوزیشن ہوئے انہوں اینڈ تے بلایا جاندہ ہے یا پہلے؟ قربان نہ جائیے. والذین معہ, میرے علی شاہ صاحب کہتے ہیں خلافت کی ترتیب کو بیان کیا گیا ہے. واہ مولا تیرے کلام پہ قربان جائیں, قرآن پہ قربان جائیں,
وہ حضرت عمر کی باری آئی اشداء علی الکفار، حضرت عثمان کی باری آئی صفت بیان کی رحماء بینہم، حضرت علی کی باری آئی تو ان کی صفت بیان کی تراہم رکعا سجدا، اور صدیق اکبر کی باری آئی والذین معہ، فرمایا جڑا انہاں دے نال ہے۔ ہجرت کی رات نال غار چ مزار چ حضور نے مسجد نبوی شریف چ ہاتھ پھڑ کے آکھیا ہا قضا نبعث یوم القیامہ، قیامت والے دن بھی نال۔ اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں، چپ بندے دا میرے نال اج کلام کوئی نہیں ہے، اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں، میری آواز سے بلند آواز ہو کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ اور نصیر الدین نصیر شاہ صاحب، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، کالیا تو کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں۔ ایک گل سناواں پھر اگے 4 حدیثاں۔ میں آج نیت کیتی سی کہ یار آج میں کوئی واقعہ سنانے ہوں، پھر تانوں پتہ ایک واقعے چ گل لنگ جائے، اج قرآن دی آیتاں، اج حدیث، اج مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ دے فرمان، لیکن ایک گل تاں سنان لگا بڑی مزیدار ہے۔ اوے اللہ کے بندو، جدھر جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ کا اپنی قبر مبارک میں سر اقدس ہے نا، جدھر سر اقدس ہے، فرمایا وہاں پر حضرت صدیق اکبر کا سینہ ہے، ان کا قلب مبارک ہے، یعنی پوری کائنات کے اندر آج بھی جو مصطفیٰ کی نگاہ سے ڈائریکٹ فیض لے رکھے ہیں ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضور تک پہنچنا ہے۔ وہ دیکھو نا سانپ تھا نا، وہ حضرت والا ایک سوراخ ہی کی طرف وہاں پر اپنی طاقت لگا رہا تھا، وہاں ہی پر ڈس رہا تھا جدھر صدیق اکبر کی ایڑی تھی۔ کیوں؟ اسے پتا تھا کہ اگر مصطفیٰ تک پہنچنا ہے صدیق کے قدموں تک آنا پڑے گا ہے۔ تو صدیق دا سارے بولو ایسرا نہیں، جے تانوں کوئی شک شوکے تے حضرت والا تانوں اگے میں دسن لگا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے کی فرمایا ہے۔ اس وجہ دے نال اگر حضرت علی دا سامنا کرنا ہے گج وج کے کہو دماد مست کلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، دماد مست کلندر۔ تو ہی یار اللہ دے او بندے ہو، سفر میں کردا رہنا وا تے تسی جمعہ پڑھن آنا ہوندا تے نہیں تھکاوٹ، دماد مست کلندر۔ ہاں اے ہوں تانوں نبی پاک دا فرمان سنان لگا، میں کہنا یار عربی بارہ سناواں تو ذرا سبحان اللہ۔ اور مسلم شریف دی حدیث جی ہے، اللہ کے بندو بخاری کے بعد جس کا درجہ ہے، میں اگر تو عربی پڑھ کے میرے نبی پاک نے فرمایا جیڑا میری گل اونج بیان کرے جس طرح میں بیان کیتی دیئے، مطلب ہے کہ جس طرح میں دسی دیئے اونج بیان کرے، فرمایا میری دعا ہے اللہ تعالیٰ دے چہرے نو ترو تازہ رکھے ہے۔ تو چلو اللہ تعالیٰ ساڑھے چہرے نو تازہ رکھے، خدا دی قسمیں اسی دنیا چ بھی تازہ رہنا ہے، اسی قبراں چ بھی تازہ رہنا ہے۔ دیکھو ذرا، اور روایت کرن والی کون نے؟ اما عائشہ۔ وہ مطلب ہے وہ منافق اس حدیث نو پڑھ ہی نہیں سکدا تے مومن چھڈ نہیں سکدا، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ منافقوں کی ماں نہیں ہے، یہ مومنوں کی ماں ہے۔ اب ذری حدیث سنانے لگا، اے حدیث دا تساں لطف نہ لیا
یقین کرو کہ پھر آپ صرف وہ کہانیاں سننے والے ہی اپنے آپ کو رکھتے ہو، حدیثوں کا کوئی آپ کے اندر ذوق نہیں، کوئی شعور نہیں۔ اب دیکھو حضرت ام عائشہ کیا کہتی ہیں، کہتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضی ہی، نبی پاک نے اپنی حالت مرض کے اندر مجھے بلایا، اور مجھے بلا کے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ابا بکر و اخاک، اپنے ابو صدیق اکبر نو بلا کے لے آؤ۔ تانوں مدینے آن دا بلاوا آ جائے تے تسی چلا جے تے حضور حضرت عائشہ نو کہن ابو بکر نو بلاؤ۔ یہ شان کوئی معمولی شان ہے؟ امام الانبیاء کہیں اے عائشہ ابو بکر کو بلا کے لا۔ اگلے حضور کو پتا تھا کہ بڑا بڑا ڈنڈی گروپ آنا ہے، حضور کو پتا تھا بڑے بڑے منافقوں نے آنا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا ابو بکر کو بلا کے لاؤ، حتی اکتب کتابا فإنی اخاف ان یتمنی متمنن ویقول قائل انا اولا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اے عائشہ جاؤ ابو بکر کو بلا کے لاؤ تاکہ میں کتاب میں کچھ لکھ کر دوں، کیونکہ مجھے خوف ہے کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا میری بہتی فضیلت ہے، میری بہتی شان ہے، آنا اولا، حضور کہہ رہے ہیں مجھے خوف ہے کوئی تمنا کرے گا میری زیادہ فضیلت ہے، میں بہتر ہوں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا وَيَعْبَ اللَّهُ، والخدا کی قسم ان جملوں پہ جنا سنی ہے، سنی جس کو بات کی سمجھ آ رہی ہے کھڑے ہو کے دانت بھی دو تو کم ہے۔ نبی پاک نے فرمایا وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، فرمایا اللہ دے نزدیک بھی ابو بکر پہلا ہے، مومنہ دے نزدیک بھی ابو بکر پہلا ہویا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جنتی جنتی، ہائے ہائے ہائے، فرمایا مجھے خوف ہے۔ او یار اے جملے کیسے کمال دینے، نبی پاک نے فرمایا وَيَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، فرمایا اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ امت میں جو فضیلت والا ہے وہ ابو بکر ہے، مومنوں کے نزدیک بھی، جو مومنوں کے نزدیک بھی پتہ چلیا مومنوں نہیں جڑا آنکھیں علی پہلا ہے، مومن وہ ہے جو کہے صدیق پہلا ہے۔ تانوں تاریخ دی گل لبدی ہے، تانوں حدیث نہیں لبدی۔ اب جیڑی بات سنانے لگا، علی بن حسن بن ہبت اللہ، تاریخ مدینہ پڑھ کے دیکھو، اے کتاب کوئی اردو چ نہیں عربی چ، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی پاک کے پاس بیٹھے تھے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو مخاطب کر کے، فرمایا میرے صحابہ ابھی وہ آنے لگا ہے، وہ آنے لگا ہے جڑا کل قیامت والے دن ایسے شفاعت کرے گا جس طرح نبی شفاعت کر رہے ہوں گے۔ اگلے جملے سنو، حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا ابھی وہ آنے لگا ہے جو میری امت میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا، کہتے جس طرح ہونا تو جسس پیدا ہوئے ہیں ساڑھے چ بھی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا خدا کی قسم آنے والا کوئی اور نہیں تھا، جو آ رہا تھا اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ہن اے جڑی روایت سنا لگا نا، اے بھی تاریخ مدینہ تاریخ دمشق چ موجود ہے، اور قربان جائیے روایت کرنا لے مولا کائنات آپ ہی نے۔ کہتے ہیں گل ذرا دھیان نہ سننی، اے تاں ہولے انداز سے سمجھان لگا تانوں پتہ لگے سنیو تہاڈا عقیدہ کوئی انج دا عقیدہ نہیں، کوئی اسی پھل تڑل نہیں، ساڈی خاموشی نے سانوں مروا چھڑے۔ یقین کرو ہے ہم لوگ اگر خاموش نہ رہتے ان کی کیا مجال تھی کہ اپنے بلوں سے باہر نکل آتے۔
ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہم فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، اسی کیتی ہے کسی دے خلاف گل. یہی سنی کا اعزاز ہے. جڑی میں گل سنا لگا بڑی توجہ نہ سنیو اور ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ کانوں کی سماعت بالکل میری طرف ہو اور دل میں اس بات کو جگہ دینی ہے. مولا کائنات کہتے ہیں نبی پاک نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ بتا میرے ساتھ ہجرت کیڑا کرے گا. کہتے ہیں جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جڑا ہجرت کرے گا وہ ابو بکر ہے اور وہی آپ کے بعد خلیفہ ہوگا اور وہی آپ کی امت میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. وفی روایت نخرہ دوسری روایت جو المعجم الاوسط کے اندر موجود ہے امام طبرانی نے نقل کی صحابہ کا مجمع لگا ہے میرے نبی پاک خطاب کر رکھے ہیں میرے نبی پاک نے دیکھ کر کہا صحابہ سے اور میرے صحابہ میرا ابو بکر کہاں ہے. صدیق اکبر نظر نہیں آئے 2 دفعہ کہا کہاں پر ہے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ وہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے میرے نبی پاک نے جڑا جملہ کہا فرمایا ابھی جبریل آئے تھے انہوں نے آ کے کہا ہے خیر هذه الامہ بعد النبی ابو بکر. جبریل نے آ کے کہا ہے آپ کی امت میں جڑا سب سے بہتر ہے نا اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اگر ہوش ہے نا ہوش ہے اس بات کو سمجھنا صدیق کا پہلا ہونا یہ صرف سنیوں کا عقیدہ نہیں یہ جبریل کا بھی عقیدہ ہے. صدیق اکبر کی شان اگر سننی ہے نا اس سے نہیں سننی جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا اس سے پوچھنی ہے جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا. نہیں جاندا زمانہ او بھائی جڑا 3 ٹائم دی روٹی پوری کرے انہوں کی سمجھ آئے صدیق اکبر کیا ہے ہیں جسے پتہ ہی نہ ہو ٹھیک طریقے سے کہ میں کیا ہوں ہیں میرے بڑے کون سے ہیں جسے یہی نہ پتا ہو. نہیں جاندا زمانہ سب مل کے پڑھو یار ہے یہ جوانوں کے لیے. نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. اے کیدے دا شعر جی ہے جوانوں تسی بولو گے تے اے جڑے بڑھاپے والے نے بولنا ہے مننائی جے خدا نو مننائی رسول نو مننی پوے گی تینو امامت صدیق دے مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی. قدسی بھی رشک دوستا جس طرح بندہ کسی نے گل نہیں سناندا قدسی بھی رشک دوستا کر دے تے کھوڑ گے وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی. اے اپنے چہرے بھی ویکھیو تے جڑے صدیق اکبر نو صدیق نہیں مانتے انہاں بھی ویکھیو ایتھے کام ٹھیک کیوں ہے اوتھے کیوں بگڑیا ہے. آ تینو میں بھی کھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی
ਕਦੂਰਤ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਲੈ ਗਈ। ਇਹ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਮਾਲ। ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਚ ਸ਼ਾਕਿਰ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਗੈਰ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਚ ਸ਼ਾਕਿਰ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਗੈਰ ਦਾ, ਕਰਨੇ ਆ ਐਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿੱਦੀਕ ਦੀ। ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੇ ਪੜੋ ਨਾ, ਕਰਨੇ ਆ ਐਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ। ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। حضرت علی دے 2 فرمان سنو، چلو سنانے 4 سن لیکن لطف بڑا آئے گا۔ حضرت حجیمہ جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہندے نے، میں اے جڑی روایت نے اینو بھی امام طبرانی نے نقل کیتا ہے، میں ایک حوالہ راتی لکھ کے تے میں تاں لے آندا ہے تاکہ تواڈے ذہن 'چ کوئی انتشار نہ آئے۔ کہندے نے میں حضرت علی کے گھر میں داخل ہوا، میں نے کہا رسول خدا کے بعد سب سے افضل آپ ہیں۔ جدو میں آکھیا نا رسول خدا کے بعد نہ کیے حضرت جحیفہ، کہندے نے میں آکھیا کہ رسول پاک کے بعد سب سے افضل آپ ہیں، تے مینوں کہندے نے یار رک جا، تینوں میں نہ دساں کہ افضل کون ہے۔ یہ جملے نہ اور روایت کے جڑی چور کی سزا ہے وہ فقیر کی سزا ہے۔ کہتے ہیں تینوں میں نہ دساں، کہتے ہیں میں نے کہا جی آپ بتائیں، کہنے لگے سن، انبیاء کے بعد اس روح زمین پر جو سب سے زیادہ فضیلت والا ہے اس کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اور جڑے اگلے جملے مولا کائنات نے فرمائے، خارجیاں نو بھی کر چھڑیا تے راضیاں نو بھی کر چھڑیا۔ آپ نے فرمایا میرا پیار تے ابو بکر دی محبت ایک دل چی کٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور اگلا جملہ کی فرمایا، فرماندے نے میری دشمنی تے ابو بکر دی محبت ایک دل چی کٹھے نہیں ہو سکتے۔ مطلب ہے کہ جڑا ابو بکر نہ محبت دا دعویٰ کر کے میرے بارے چ بکواس کرے او بھی غلط ہے، جڑا میرے نہ محبت دا دعویٰ کر کے ابو بکر دے بارے چ بکواس کرے او بھی غلط ہے۔ تے تانوں پتہ ہے پھر جڑا سارے نہ پیار کرے ہو تے پھر سنی ہے نا۔ کہو سبحان اللہ۔ پتہ لگ گیا جی؟ الحمدللہ اسی کوئی قیدہ کولوں نہیں بنایا، قرآن تو بھی ثابت ہے، حدیث تو بھی ثابت ہے، اور اسی اس عقیدے دے نال ہاں جڑا حضرت علی دا اپنا ہے۔ اے جڑی گل تانوں سنان لگا نا بڑی توجہ دے نال سننی، توجہ ہے۔ اے روایت بھی دار قطنی دے اندر موجود ہے۔ حضرت علی کہندے نے میں نبی پاک دے کول گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا خلیفہ مقرر کر دو۔ اے جملے بڑے حساس جے تے بڑی توجہ نہ سننے جے، اپنا خلیفہ مقرر کر دو۔ نبی پاک نے فرمایا اے علی نہیں۔ کی فرمایا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تواڈے وچوں سب تو بہتر جس نو پائے گا نا انہوں میرا خلیفہ بنائے گا۔ حضرت علی دے آخری فرمان سننا ہے تے سب تو اونچی آواز میں کہنا سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماندے نے لوگو اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے سب سے بہتر ابو بکر کو پایا اور ہمارا خلیفہ بنا دیا ہے۔ اے جڑی تانوں گل سنانا پیا اے بھی تاریخ مدینہ چ موجود ہے۔ علی بن حسن نے روایت کی تھی، وہ چند بندے نا کھلو کے تے حضرت علی پاک دے متعلق کہندے پے ہن سب سے زیادہ فضیلت والے حضرت علی ہیں۔ حضرت علی نو پتہ لگیا ممبر تے آ گئے۔ اے میں گلاں تانوں تاں سنانا پیا، گلاں او نہیں کہ حضرت والا نہ بیان کیتیاں جان تے کام چل جائے گا۔ سنو حضرت علی نے کی آکھیا ہے۔ آپ ممبر تے آ گئے تے آپ نے آ کے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد آکھیا، آپ نے فرمایا مجھے ابو بکر پر فضیلت دیتے ہو، مجھے عمر پر فضیلت دیتے ہو۔ سنو ابو بکر پہلا جی، اے روایت نہ ہوئے، میں نے پہلے کہا جڑی چور کی سزا ہے وہ فقیر کی سزا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر پہلا ہے، عمر کا دوسرا نمبر ہے۔ آپ نے فرمایا سن لو آج کے بعد جس نے مجھے ابو بکر پر فضیلت دی 80 کوڑے ماراں گا۔ میں کہا جی حضرت علی دے کوڑیا تو بچنا نا، پھر آکھو ابو بکر دا پہلا نمبر۔
کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور بولو سارے اللہ اکبر کبیرہ. قربان جائے ان کے مقام پر. اگلا جمعہ بھی صدیق اکبر. 2-3 جمعے تے ہونے چاہیے نے. ایسی ذوق نہ ہوگی ہیں شوق نہ ہوگی. تمہیں پتہ میں ذرا ہوں مسافر بن گیا ہاں ٹھیک ہے. وہ میں تاں دس کے نہیں جانا تھی پھر اتنے جمعہ پڑھن نہیں آتے ہے. وہ مینوں کئی دسیا باہروں باہر ٹور جاندے نے. اللہ دے بندے جمعہ اللہ واسطے پڑھنا ہوتا میرے واسطے تھوڑی پڑھنا ہوتا. تو اس وجہ دے نال آیا کرو. کوئی گل نہیں کوئی ایک ادھا جمعہ ہو جاتا وے سمجھو. ہاں کوئی گل نہیں ہوتا رہتا وے. ہونا تو نہیں نا اسی سدا اتنے تو نہیں نہ رہنا. یار مطلب ہے تساں جمعہ ہی نہیں پڑھنا. سمجھ آئی گل دی. اس وجہ دے نال اللہ واسطے جدوں بندہ بیٹھتا ہے نا اونج بڑا کچھ مل جاتا وے. ٹھیک ہے نا اونج بڑا ٹھیک ہے. چلو ایک بندہ آندا ہے تواڈے نال ایک ذہنی لگاؤ ہو گیا ہے. ایک تسی آمدے ہو ایک لطف آندا ہے. ایک عقیدے دے اعتبار نال رہنمائی ہو جاندی ہے. اللہ دے بندے ایسا دور ہے. میں خود ہوں بڑا گھٹ ملاقاتاں کرنا وا. میں ملدا ملا کسے نال نہیں. میں گھر رہنا. تسی کدی نہیں دیکھیا. میں صرف اپنے 2-3 دوست رکھے دے. ٹھیک ہے نا. وہ بھی صرف کدی ہفتے 1-2 دفعہ مل لئی دا. کیوں وہ حضرت والا ہر بندے دی اپنی سوچ ہے. اسی یہ چاہنے مریے تے عقیدہ اہل سنت مریے. جے داتا صاحب عقیدہ اہل سنت مرے نے کمی نہیں نہ رہی تو کمی سانو بھی نہیں رہنی. جے قبلہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقیدہ اہل سنت رکھ کے دنیا تو گئے نے. کوئی کمی نہیں نہ رہی تو کمی سانو بھی نہیں رہنی. تو جنہاں نے عقیدہ اہل سنت تو ایک فٹ پیر بھی دور کیتا نا انہاں دیاں شکلاں ویکھو جا کے. اکال ایک آیا دا سی ہے میں اور نام نہیں لینا چاہتا. کہندا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو سکتا ہے حدیث سننے میں غلطی ہو گئی ہو. اندازہ کرو یار ہے. مینوں دسو یار ہوں اے سنن واسطے اسی رہ گئے کہ تسی صدیق اکبر دیاں غلطیاں کڈ لپ. میں اس لیے حضرت بڑا حساس ہو گیا. ہوں اس طرح دا دور آ گیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں. کوئی کہندا جی رب کا وجود ہی نہیں ہے. پوچھنے والا ہی کوئی نہیں جی. انہوں کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں آرمی چیف کو نہیں مانتا. کوئی کہہ کے آ کے ہاں میں نہیں مانتا. اگلے دن ہی حضرت والا تیتر نہ ہویا ہوگا تو پھر آکھے فرق ہی کسی نو نہیں پیندا جنابے والا. ہر بندہ اپنی او بھائی میرے یہ ملک پاکستان ہے. یہ یورپ تھوڑی ہے. یہ ملک پاکستان ہے. یہ قائد اعظم کے نام پہ نہیں لیا گیا. یہ محمد رسول اللہ کے نام پہ لیا گیا ہے. سمجھ آ رہی بات کی. تو اس لیے میرے دوستو کم از کم یار اتنا تو ہوئے نا کہ جڑے ساڈے اکابرین نے جڑے ساڈے وڈے نے جنہاں دی وجہ دے نال ساڈے تک اسلام پہنچیا ہے نبی پاک دی معرفت پہنچی ہے. کم از کم اتنا تے ساڈا قانون اور حرکت دے اندر آئے نا انہاں دا ادب بھی کروا چھڑے. سمجھ آئی. تو یاد رکھیو اے میں جڑی گل کہن لگا وا سن لو میری ساری گل. تانوں اندازہ نہیں ہوندا. میں 2-3 سال پہلے بھی گل میں ادو بھی آکھیا سی. میں آکھیا سی نا کہ جے صدیق اکبر دی عظمت محفوظ نہ رہی. میرا ہلے بھی کلپ یوٹیوب تے موجود ہے. میں کہا کسے پیر دی عزت محفوظ نہیں جے رہنی ہے جے کسے پیر دی عزت محفوظ. پیران دی گل آ جائے اگلے دن تسی اللہ دے بندے ہو مویشیاں انگر پی جاندے ہو. ساڈے پیر کے بارے میں بات کی ہے یہ کرو وہ کرو. صدیق اکبر دے بارے جڑا مرضی بکواس کر. ایک میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا وہ کنجر یوٹیوب کے اوپر آتا ہے. وہ کہتا ہے صدیق اکبر دا ایمان ثابت کرو. اوے تسی ایمان دی گل کرنا ہے. میرے نبی پاک نے فرمایا ساری کائنات دے ایمان والیاں دا ایمان ایک پاسے. ابو بکر دا ایمان ایک پاسے ہے. ایمان دی گل کر دیو. کیوں نہیں لوگوں کو بیان کیا جاتا. کیوں نہیں لوگوں کے چینل جو ہے وہ اڑائے جاتے. کیوں نہیں ان کے جتنے بھی سورسز ہیں ان پر پابندیاں لگائی جاتی. کوئی نہیں بولے گا اور لوگ کہیں گے یہ تو جذبات ہوتے ہیں. کوئی گل نہیں چودھری وقت لنگدا پیا. میرا گل یاد رکھیو. ماں اللہ حضرت دی کل تحریر پڑھنا پیا سا. اللہ حضرت نے فرمایا اے جڑی صدی ہے سنو سارے. فرمایا میری تحقیق کے مطابق یہ صدی قیامت کی صدی ہے. اے والی کوئی نہیں جے پتا کدوں قیامت آئیے کدوں دجال نے آنا ہے. ایک دم یہ چرلو پھرنا جے ہے. ایک دم چرلو پھرنا. حضور نے فرمایا اتنی اچانک قیامت آئے گی چیز لینے والا لے نہیں سکے گا دینے والا دے نہیں سکے گا. اتنی اچانک قیامت کسے دا پتہ نہیں جے لگنا. لیکن کم از کم اتنا تے کہہ سکاں گے نا جے ہو جے بھی ہاں کدی صدیق دی عزت دے اوتے کمپرومائز نہیں کیتا ہے. ہاں کم از کم صحابی رسول ہو اہل بیت. مجھے بتاؤ محرم دے جمعے پڑھے جے میرے پیچھے پڑھے نے نا. اہل بیت اطہار دا جدو ذکر کیتا کوئی کمی رہن دیتی ہے. کوئی چول ماری ہے.
کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے صدیق اکبر کو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے حضرت علی کو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے۔ جب مانا حضور کی وجہ سے ہے تو دونوں کی عزت ہے، دونوں کا احترام ہے، لیکن ہم ان کو اپنی مرضی کی وجہ سے نہیں مانیں گے، قرآن نے جیسے کہا ہے ویسے مانیں گے۔ وہ سمجھے ہو؟ اس وجہ دے نال بچ جاؤ، انہیں اتنے کلپ کلوپ نہ سنیا کرو، جتھے تانوں کو پیار لبدا پیا نا، کوئی عقیدہ جتھے تہاڈا ٹکیا ہے انہاں نوں سنیا کرو، باقی ہر بندے دے کلپ کلوپ بھی نہ سنیا کرو۔ ذہن چ انتشار پیدا ہوندا جے، ہون الہاد اس قدر پھیلدا پیا وے تسی تصور نہیں کر سکدے۔ لوکی ہن ظاہر نہیں کردے لیکن اندر خاتے لوکی ملحد ہوئی جا رہے ہیں، اندر خاتے بہت تباہی پھردی پئی ہے۔ اس وجہ دے نال اللہ دے بندے، میں تے چونکہ باہر آندا جاندا رہنا وا نا، ہن اوتھے دے لوگ بھی زیادہ تر اپنی اولاداں نوں دین پڑھا رہے ہیں تاکہ بچ جائیے۔ پچھلے دنوں ایک بندہ آیا ہوا تھا لندن سے، تو اس نے مجھے کہا، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے بچے ہیں، تو میں چونکہ ان کو لے کے گیا تھا لندن، وہاں کے سٹیزن ہو چکے ہیں، تو اگر کل کو یہ کوئی خرابی بربادی اپنی کریں گے تو میرے سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ میں نے کہا جنہ تینوں حق دیتا ہے نا شریعت نے، جتنی طاقت دیتی دی ہے اونی تو خرچ کر، دین پڑھا، اسلام پڑھا، پھر تو بری ہو جائے گا۔ تے جے تو نہ پڑھایا پھر پوچھیا جانا ہے۔ سمجھ آئی گل دی؟ جے تسی بڈھی دی روٹی پوری نہ کرو، بچیاں دی روٹی پوری نہ کرو تے تانوں پوچھیا جانا ہے، تے تسی حضور دا غلام نہ بناؤ تے نہیں پوچھیا جانا۔ اس لیے جتنے میرے جوان آئے ہو اللہ دے ہو بندے ہو، ٹھیک ہے 14ویں صدی ہے، بڑا پرفتن دور ہے، نفسانی خواہشات دا بڑا غلبہ ہے، سارا کچھ چلدا پیا ہے، لیکن اللہ دے ہو بندے ہو عقیدہ انج دا رکھنا ہے، کم از کم منہ تے حضور نو دکھا سکیے نا، اینی کو سکت رہے بندے چ منہ دکھا سکیے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ سب کانا قبول فرمائے۔ اگلے جمعے ٹائم سے رہنا ہے، صدیق اکبر دے عشق تے گلاں ہونیاں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔